دوسروں کی برائی۔ پیش ہے منشی پریم چند کی یہ چھوٹی سی کہانی۔ اپنے گھر میں آدمی بادشاہ کو بھی گالی دیتا ہے۔ ایک دن میں اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ایک قومی ادارے کے لوگوں کی تنقید کر رہا تھا۔ ہمارے خیال سے قومی کارکنوں کو خود غرضی اور لوبھ لالچ سے اوپر رہنا چاہیے۔ بلند اور پاک مثال سامنے رکھ کر ہی قوم کی سچی خدمت کی جا سکتی ہے۔ کئی لوگوں کی حرکات نے ہمیں ناخوش کر دیا تھا اور ہم اس وقت بیٹھے اپنے دل کا غبار نکال رہے تھے۔ ممکن تھا اس حالت میں پڑھ کر ہم اور بھی گر جاتے، لیکن اس وقت تو ہم منصف کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر منصف رحم دل بننے لگے تو انصاف کون کرے گا؟ منصف کو یہ بھول جانے میں دیر نہیں لگتی کہ اس میں بھی کمزوریاں ہیں۔ اس میں اور ملزموں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یا تو منصف ان حالات میں پڑے نہیں یا پڑھ کر بھی اپنی ہوشیاری سے بے داغ نکل آئے۔ پدما دیوی نے کہا، مسٹر الف کام تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن اگر اب دیکھا جائے تو ان کے ذمے 1000 سے کم نہ نکلے گا۔ ارملا دیوی بولیں، خیر الف کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، ان کے بال بچے ہیں، آخر ان کی پرورش کیسے کریں؟ جب وہ 24 گھنٹے خدمت کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تو ملنا ہی چاہیے۔ اس قابلیت کا آدمی 500 روپے تنخواہ پر بھی نہ ملتا۔ اگر اس سال بھر میں اس نے 1000 خرچ کر ڈالا تو بہت نہیں ہے۔ حضرت بے تو بالکل الگ ہیں، جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، لیکن ان کے ذمے بھی 1000 سے کم نہ ہوں گے۔ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ غریبوں کا پیسہ موٹر کی سواری اور یار دوستوں کی دعوت میں اڑا دے؟ شیام دیوی بھڑک کر بولیں، حضرت جیم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بھائی صاحب یوں بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ہم لوگ بھیک مانگ مانگ کر پیسہ لاتے ہیں اس لیے کہ یار دوستوں کی دعوتیں ہوں، شرابیں اڑائی جائیں۔ روز سنیما کی سیر ہوتی ہے، غریبوں کا پیسہ اس طرح اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پائی پائی کا حساب سمجھانا پڑے گا۔ میں بھرے اجلاس میں کہہ دوں گی، انہیں جہاں 500 تنخواہ ملتی ہو وہاں چلے جائیں، قومی خدمت گار بہت نکل آئیں گے۔ میں بھی ایک مرتبہ اسی ادارے کا سیکریٹری رہ چکا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے اوپر کبھی کسی نے تہمت نہیں لگائی، لیکن نہ جانے کیوں لوگ میری سیکریٹری شپ سے خوش نہیں تھے۔ لوگوں کا خیال تھا میں بہت کم وقت دیتا ہوں اور میرے دور میں ادارے نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، اس لیے میں نے ناخوش ہو کر استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس عہدے پر بے لوث ہو کر بھی نکالا گیا، لیکن حضرت سے ہزاروں ہڑپ کر بھی اسی عہدے پر جمے ہوئے ہیں۔ کیا یہ میرے ان سے کینہ کرنے کے لیے کافی وجہ نہیں تھی؟ میں ہوشیار کھلاڑی کی طرح خود تو کچھ نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پردے کی آڑ میں رسی کھینچتا رہتا تھا۔ میں نے ردہ جمایا، دیوی جی آپ ناانصافی کر رہی ہیں، حضرت سے زیادہ دلیر اور ارملا نے میری بات کاٹ کر کہا، میں ایسے شخص کو دلیر نہیں کہتی جو چھپ کر عوام کے روپے سے شراب پیے۔ جن شراب کی دکانوں پر ہم دھرنا دینے جاتے تھے انہی دکانوں سے ان کے لیے شراب آتی تھی۔ اس سے بڑھ کر بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایسے آدمی کو ملک کا غدار کہتی ہوں۔ میں نے ڈوری اور کھینچی، لیکن یہ تو تم بھی تسلیم کرتی ہو کہ حضرت سے محض اپنے اثر سے ہزاروں روپے چندہ وصول کر لاتے ہیں۔ ولایتی کپڑوں کو روکنے کا سہرا ان کے سر رکھا جائے تھوڑا ہے؟ ارملا دیوی کب ماننے والی تھیں، بولی، انہیں چندہ اس ادارے کے نام پر ملتا ہے، ذاتی طور پر ایک دھیلا بھی لائیں تو کہوں۔ رہا ولایتی کپڑا، پبلک ناموں کی پوجا کرتی ہے اور حضرت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو اس کا سہرا ہمارے سر ہونا چاہیے۔ وہ تو کبھی کسی دکان پر گئے ہی نہیں، آج سارے شہر میں اس بات کی چرچا ہو رہی ہے۔ جہاں چندہ مانگنے جاؤ وہیں لوگ یہی تہمت لگاتے ہیں۔ کس کس کا منہ بند کیجئے گا؟ آپ بنتے تو ہیں قوم کے خدمت گار، لیکن حرکتیں ایسی کہ شہدوں کی بھی نہ ہوں گی۔ ملک کا بیڑا پار ایسے ہوس پرستوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سچی قربانی اور ایثار کی ضرورت ہے۔ یہی بدگوئیاں ہو رہی تھیں کہ ایک دوسری دیوی آئیں، بھگوتی، بیچاری چندہ مانگ کر لوٹی تھیں، تھکی ماندی چلی آ رہی تھیں۔ یہاں جو پنچایت دیکھی تو رم گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، کوئی 10 برس کی عمر ہوگی۔ ان کاموں میں برابر ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ گھر کی چابی بھی بھگوتی دیوی کے پاس تھی۔ شوہر دفتر سے آ گئے ہوں گے، گھر کا کھلنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں نے بچی کو گھر پہنچانے کی خدمت قبول کر لی۔ کچھ دور چل کر بچی نے کہا، آپ کو معلوم ہے مسٹر سے شراب پیتے ہیں؟ میں اس تہمت کی تائید نہ کر سکا۔
भोली भाली बच्ची के दिल में कड़वाहट, दुश्मनी और साजिश का जहर घोलना मेरी हासिद तबीयत को भी पसंद नहीं आया। जहाँ नरमी, सीधापन, यकीन और मिठास की हुकूमत होनी चाहिए, वहाँ दूसरों की बुराई और कमीनापन का देवता होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि हज़रत से शराब पीते हैं? वाह, पीते ही हैं, आप क्या जाने? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बच्ची ने मेरी तरफ देखा और उन आँखों में यकीन और एतमाद की झलक नहीं थी। शायद वो समझी मैं भी हज़रत से का भाई बंद हूँ। आप कैसे कह सकते हैं हज़रत से शराब नहीं पीते? हाँ, वो कभी शराब नहीं पीते। और मिस्टर से ने आवाम के रुपए भी नहीं उड़ाए। ये भी झूठ है। और मिस्टर से मोटर पर हवाखोरी करने नहीं जाते। मोटर पर हवाखोरी कोई जुर्म नहीं है। जुर्म नहीं है राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो आवाम का खून चूसते हैं। मुल्क की खिदमत का दम भरने वालों के लिए ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये भी सोचो, उन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़ें? पैर गाड़ी पर तो चल सकते हैं। ये कुछ बात नहीं है। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं जिससे लोग समझें कि ये भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारा इदारा गरीबों का इदारा है। यहाँ मोटर पर उस वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम न चल सके, और शराबियों के लिए यहाँ जगह होनी ही नहीं चाहिए। आप तो चंदा मांगने जाते हैं नहीं, हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने संजीदा होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए, ये सरासर गलत है। हम और तुम इस इदारे की भलाई चाहते हैं, अपने कारकुनों की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वो हमारी कितनी खिदमत करते हैं। मैं नहीं कहता कि मिस्टर अलिफ और मिस्टर से में बुराइयां नहीं हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो? लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनमें खूबियां कितनी हैं ये भी देखो। हम भी खुद गरजी पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये लोग 24 घंटे मुल्क की बेहतरी की फ़िक्र में गर्क रहते हैं। तीनों ही साल भर की सज़ा काट कर कई महीने हुए लौटे हैं। तीनों ही की कोशिशों से अस्पताल और लाइब्रेरी खुली। इन्हीं तीनों ने तहरीक के ज़रिए किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और पैसा कमाना होता तो इस हलक़े में आते ही क्यों? बच्ची ने सोच भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, ये बताइए मिस्टर से शराब पीते हैं या नहीं? मैंने पुख्ता अल्फाज में कहा, नहीं, जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया। बच्ची चली गई। मैं आज झूठ बोलकर कितना खुश था, इतना कभी सच बोलकर भी न हुआ था। मैंने एक बच्ची के बेदाग दिल को दूसरों की बुराइयों की कीचड़ में गिरने से बचा लिया था। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी, दूसरों की बुराई। मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मेरा कहानी पढ़ना कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए कमेंट बॉक्स मौजूद है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं मोइन शमसी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। सलाम हिंदुस्तान।